اللہ تعالی جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ ہمیں قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی دونوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا، اچھے سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جو لوگ ہمارے گھروں کے، ہمارے مکانات کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ہماری دکانوں کے، ہمارے کارخانوں کے، ہمارے آفسوں اور دفتروں کے آس پاس رہتے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ہمسایہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کے بہت سارے حقوق وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہم مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال بھی رکھیں۔ اگر دنیا کے اعتبار سے یا پھر آخرت کے اعتبار سے انہیں کچھ ضرورت ہو تو ہم مسلمان ان کی ضرور مدد کریں۔ کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اوپر میرے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ انتقال کر جائے تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو، اگر اس میں تم کوئی عیب دیکھو تو تم اس پر پردہ ڈال دو، اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے تو تم اسے مبارکباد دو، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تم اس کی تعزیت کرو، اور اپنے گھر کی دیوار اس کے گھر سے اونچی کر کے اس کا ہوا مت روکو۔ ہاں، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں، تم کر سکتے ہو، اور اپنے کھانے کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ دو، مگر یہ کہ اس میں سے اس کو بھی ہدیہ بھیج دو۔ میرے عزیز دوستو، اس قدر ہم لوگوں کو پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جا رہا ہے وہ شخص مومن نہیں جو خود بھر پیٹ کھا کر سو جائے مگر اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بلکہ دوسری جگہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے جب تم شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، پھر اپنے پڑوس کے گھروں کو دیکھو اور ان کو پہنچاؤ۔ میرے عزیز دوستو، ایک طرف ہم لوگ ان حدیثوں پر غور کریں اور دوسری طرف خود ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا ان باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں مگر ہمیں یہ خبر لینے کی فرصت نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوسی کس کنڈیشن میں ہیں، کس حالت میں ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ آج ان باتوں کی طرف، ان اعمال کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ میں ڈنکے کا چوٹ اعلان کر کے کہتا ہوں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جبکہ قرآن ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اے لوگو، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی
دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو۔ میرے عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو صرف پڑوسی ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے نہ رشتہ دار ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو پڑوسی بھی ہوتا ہے اور مسلمان بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ جو پڑوسی بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے اور رشتہ دار بھی ہوتا ہے، مگر ان میں سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ پھر اس پڑوسی کا حق ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہو۔ اور تیسرا درجہ اس پڑوسی کو حاصل ہے جو صرف ہمارا پڑوسی ہے، نہ تو ہمارا رشتہ دار ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، بلکہ صرف وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، صرف ہمارا نائبر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمانوں پر پڑوسیوں کا حق اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہایت عجیب انداز میں ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون آدمی ہے جو مومن نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، یقین والا نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، مطمئن نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، ایک ہوتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، برا برتاؤ کرنا۔ برے سلوک سے مراد پڑوسی کے گھر میں پانی پھینک دینا، کوڑا کرکٹ پھینک دینا، اس کے دروازے پر کوڑے کی ٹوکری رکھنا، اینی ٹائم شور و ہنگامے سے اس کے گھر کا سکون تباہ کر دینا، کھیل کود کے ذریعے، گیند بازی کے ذریعے ان کو پریشان کرنا، ریڈیو اور ٹی وی کی آواز سے اس کے سکون کو برباد کرنا، راتوں کی نیند خراب کرنا، رات گئے تک اونچی آواز سے اپنے گھر میں مجلسیں جمائے رکھنا، اس طرح کی تمام باتیں برے سلوک کے دائرے میں آتی ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے رسول کے یہاں کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرمایا گیا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے مظالم سے بے خوف نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مطمئن نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن کو ہمیشہ روزہ رکھتی ہے اور صدقات و خیرات بھی خوب کثرت سے کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیفیں پہنچاتی ہے، حضور ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر پوچھا گیا ایک عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے اور کچھ مکھن وغیرہ بھی صدقہ کر لیتی ہے، یعنی اتنی کثرت سے عبادت تو نہیں کرتی ہے مگر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی،
کسی کو پریشانی نہیں پہنچاتی، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ حضور ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ دوستو، ایک بار حضور علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے زنا کے بارے میں کہ اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح زنا کرنا کیسا ہے؟ اصحاب کرام نے جواب دیا حضور وہ تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا، ناجائز سمبند رکھنا، بدکاری کرنا 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے چوری کے بارے میں پوچھا کہ اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح چوری کرنا کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول حرام ہے، اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مگر پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم میں سے ہر آدمی اپنے پڑوسیوں کے جان و مال کا، عزت و آبرو کا محافظ ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے امانت دار ہے۔ اور پھر جو آدمی محافظ ہو کر، امانت دار ہو کر خود نقصان پہنچائے تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ پھر میرے دوستو، پڑوسیوں کی زبان ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، کیونکہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ تو اچھا ہے تو سمجھ لے کہ تو اچھا ہے، اور اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو پھر تو برا ہے۔ دوستو، ہمارے اچھا اور برا ہونے کی کسوٹی پڑوسیوں کی رائے ہے، کیونکہ ہمارے اچھا ہونے کی خوشبو اور برا ہونے کی بدبو پڑوسیوں کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ اگر اچھائیوں کی خوشبو پہنچتی ہے تو لوگ اچھی رائے قائم کر لیتے ہیں، اور اگر برائی کی بدبو پہنچتی ہے تو لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی اور آپ سبھی لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔